العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، دنیا میں آج کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں، سب میں ترمیم ہو چکی ہے. آج ہم مسلمان پوری دنیا کفر کو چیلنج سے کہتے ہیں کہ یہودیوں اپنی تورات لاؤ، عیسائیوں اپنی انجیل لاؤ، سکھوں تم اپنی کتاب لاؤ، ہندوؤں اپنی وید لاؤ. ہم مسلمان اپنے اللہ کا کلام، اپنے نبی پر اترنے والی رحمت والی کتاب لاتے ہیں. تم اپنی کتاب پیش کرو، ہم اپنی کتاب پیش کرتے ہیں. وہ کتابیں ایک کے بعد جب دوسری مرتبہ چھپی، نسخے بدل جاتے ہیں، عبارتیں بدل جاتی ہیں، بلکہ دنیا سے وہ زبانیں ختم ہو جاتی ہیں جن میں یہ کتابیں اتری، مگر قرآن کریم اپنی آن شان سے باقی ہے. ہماری کتاب قرآن کریم 15 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی اعلان کرتی ہے کہ کسی میں طاقت ہے تو اس کی مثال پیش کر کے دکھاؤ. قرآن جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ویسے ہی آج تک محفوظ ہے. قرآن کریم کے حروف ملا کر لفظ بناؤ، الفاظ ملا کر کلمے بناؤ، کلمے ملا کر جملے بناؤ، جملے ملا کر آیتیں بناؤ، آیتیں ملا کر رکوع بناؤ، رکوع ملا کر سورتیں بناؤ، سورتیں ملا کر منزلیں بناؤ، منزلیں ملا کر پورا قرآن مجید بناؤ. پورے قرآن کریم کی 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 134 سورتیں، 558 رکوع، 6666 آیتیں، 1771 مدیں. یہ ساری چیزیں جس طرح سے نازل ہوئی اسی طرح سے آج بھی محفوظ ہے. یاد رکھیے قرآن کا محافظ اللہ ہے. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ قرآن کو بے شک نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی خود کریں گے. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کچھ اس انداز سے فرمائی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم اتار کر حفاظت کی ہے. جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر حفاظت کی ہے. رحمت للعالمین نے امت تک پہنچا کر حفاظت کی ہے. صحابہ کرام نے جان کے نذرانے دے کر حفاظت کی ہے. اہل بیت عظام نے خون میں لطپت ہو کر حفاظت کی ہے. مفسرین نے قرآن کی تفسیر بیان کر کے حفاظت کی ہے. محدثین نے احادیث کی روشنی میں حفاظت کی ہے. فقہائے امت نے مسائل کا استنباط کر کے حفاظت کی ہے. مبلغین نے تبلیغ قرآن کر کے حفاظت کی ہے. مدرسین نے قرآن پڑھا کر حفاظت کی ہے. علماء نے اشاعت دین کر کے حفاظت کی ہے. کاتبوں نے قرآن کی کتابت کر کے حفاظت کی ہے. حفاظ نے الفاظ قرآن کی حفاظت کی ہے. قرآن نے ادائیگی صحت کی حفاظت کی ہے. مجاہدوں نے قانون قرآن کی حفاظت کی ہے. اور آج تمام دینی مدارس مکمل علوم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں. گرامی قدر سنیے، جن لوگوں نے قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش کی وہ خود بدلے، ان کا ایمان بدلا، ان کا دین بدلا، ان کا کلمہ بدلا، ان کی نماز بدلی، ان کی اذان بدلی، مگر قرآن کریم قیامت تک محفوظ رہے گا. قرآن نہیں بدلا. ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی اس دین کی خدمت فاسق فاجر سے بھی نہیں لیتے ہیں. فاسق اور فاجر سے بھی نہیں لیتے ہیں. اس کا واقعہ کیا ہے کہ حجاج بن یوسف تاریخ کا وہ ظالم ترین انسان ہے جس کی تلوار سے صحابہ کرام کے خون کے قطرے ٹپکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک خدمت لی کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب یعنی زبر زیر پیش لگائے. پرانے عربی رسم الخط میں اعراب اور نقطے نہیں تھے. یہ کام حجاج بن یوسف کا ہے.
حجاج جب یہ کام کرا رہا تھا تو اس وقت یہودیوں کا ایک وفد آیا جس کا یہودی عالم تھا، ایک یہودی عالم اس وقت میں تھا۔ انہوں نے حجاج کو آ کر کہا کہ آپ اپنے مذہب اور دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، اس میں ہماری ایک گزارش ہے جسے قبول کر لیں۔ حجاج نے کہا کہ کہو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں ایک واقعہ درج ہے کہ اللہ کے 2 نبی جناب موسیٰ اور جناب خضر نے ایک سفر میں، جس کا ذکر تفصیل سے سورہ کہف میں موجود ہے، ایک بستی میں جا کر قیام کیا۔ رات کا وقت تھا، نبیوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، قرآن کریم کے الفاظ ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آپ ہماری درخواست مانیں کہ اس لفظ میں ابو کو اتو کر دیں، کہ با کے نیچے کا نقطہ اوپر لگا دے اور ساتھ ایک نقطہ اور بڑھا دے، اور یہ لفظ ابو سے اتو ہو جائے گا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ ابو کا معنی انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور اتو کا معنی انہوں نے کھانا دے دیا۔ یہودی کہنے لگے ہماری عزت بن جائے گی، ورنہ ہمارے آبا و اجداد اور قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ حجاج بن یوسف نے تحمل اور بردباری سے ان کی بات سن کر کہا کہ یہ سامنے مہمان خانہ ہے، تشریف رکھیے، میں آپ کی ضیافت کرتا ہوں۔ حجاج اٹھا، گھر جا کر تلوار لایا، تلوار کو لہرا کر کہا میرے اللہ، میرے رب، میرے مالک، تو مجھے جانتا ہے میں عامر ہوں، ظالم ہوں، جابر ہوں، میری تلوار سے صحابہ کے خون کے قطرے ٹپکے تاریخ نے دیکھے ہیں، مگر میرے اللہ جس مقدس اور پاک کلام کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے، کوئی ظالم مجھے اس میں رد و بدل کرنے کو کہے، میں اس کے لیے تجویز کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حجاج نے 10 یہودیوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے سب کے سر قلم کر دیے، سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے محترم دوستو، قرآن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے۔ جو کچھ قرآن میں قال ہے وہ میرے نبی کی سیرت میں حال ہے، جو کچھ قرآن میں نقوش و دال ہے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اعمال ہے۔ اگر قرآن کریم علم ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے، قرآن کریم اجمال ہے تو ہمارے آقا اس کی تفصیل ہے، قرآن کریم متن ہے تو ہمارے آقا اس کی تشریح ہے، قرآن کریم ذکر ہے تو اس ذکر کے ہمارے آقا مذکر ہے، قرآن کریم اگر نصیحت ہے تو ہمارے آقا اس کے ناصح ہے، قرآن کریم معاذ ہے تو آقا اس کے واعظ ہے، قرآن کریم ہدایت ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہادی ہے، قرآن کریم رحمت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، قرآن کریم نور ہے تو آقا سراج منیر ہے، آقا ہمارے سراج منیر ہے۔ میرے دوستو، قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے، جیسے بارش آسمان سے آتی ہے، قرآن بھی آسمان سے آئے، بارش کا پانی صاف ہوتا ہے، قرآن کے احکام بھی صاف ہے اور واضح ہے۔ جب بارش زمین پر آتی ہے تو زمین اگر بنجر ہو، بیکار ہو، تو یہ بارش ایسی زمین کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ بدبو پیدا ہوگی۔ قرآن کی بارش جب ہوئی تو ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ ابن ابی، منافق کعب ابن اشرف، یہودی کے دل کی زمین بیکار تھی، بنجر تھی، اس لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ لوگ قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، برباد ہوئے۔ اور اگر زمین اچھی ہو، صاف شفاف ہو، اعلیٰ ہو، پانی بھی صاف شفاف اس پر پڑے تو اس زمین سے پھل، پھول، سبزہ اگتا ہے۔ قرآن کریم کی بارش جب صحابہ کرام کے دلوں کی زمین پر برسی تو پھل اگے، پھول نکلے، بہار آئی۔ صدیق کے دل پر قرآن کی بارش آئی تو صداقت کے پھول بنے، عمر کے دل پر قرآن کی بارش آئی تو عدالت کے پھول برسے۔ بلکہ یوں کہیے کہ تاجر آیا، قرآن کی بارش نے صدیق بنا دیا۔ تلوار لے کر قتل کے ارادے سے عمر آیا، قرآن کی بارش نے عمر کو عادل بنا دیا۔ دولت مند آیا تو ذو النورین بنا۔
6 سال کا کھیلتا بچہ آیا تو حیدر کرار بنا، سلمان فارسی آیا تو خاندان نبوت کا فرد بنا، ابو ذر آیا تو فقر کی سلطنت کا تاجدار بنا، ابو ہریرہ آیا تو حافظ الحدیث بنا، عبداللہ ابن مسعود آیا تو فقیہ امت بنا، عبداللہ ابن عباس آیا تو مفسر قرآن بنا، حمزہ آیا تو سید الشہداء بنا، حنظلہ آیا تو غسیل الملائکہ بنا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بلال آئے، عربی نہیں عجمی ہے، سید نہیں حبشی ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، اپنا نہیں بیگانہ ہے، گورا نہیں ہے کالا ہے، مگر دل صاف ہے، قرآن کی بارش دل پر آئی تو چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔